بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین السامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت فرما لیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو پورا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اور میرا اللہ آپ سب کو ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ناظرین اکرام، لا خلابہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو بہت سارے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، بہت سارے اس سے فوائد لوگ حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم لا خلابہ کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے، ہر اس شخص کے لیے جو لا خلابہ کو جانتا ہے، اور ہر اس شخص کے لیے بھی جو لا خلابہ کو نہیں جانتا۔ اور جو لوگ اس کے بارے میں جو نظریات رکھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں جو آج آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں، یہ بہت ساری اہم باتیں ہیں، اور اس کا کہاں کہاں استعمال کرنا درست ہے اور کہاں کہاں اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ کروں گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے وظائف واقعتاً فوائد دیتے ہیں، تاثرات رکھتے ہیں، اثرات رکھتے ہیں، مؤثر ہوتے ہیں یا پھر نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو میں بتاؤں گا۔ اور یہ عبقری والے جو حکیم طارق محمود صاحب ہیں، حافظ اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑا کام لے رہا ہے۔ وہ بہت سارے وظائف سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، وہ بھی اس کو بہت زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں، اور لوگ ان کے کہنے سے بھی اس کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کور کریں گے، آپ کے ساتھ ساری باتیں کریں گے۔ آپ نے اس کو سمجھنا اور پھر اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، اور تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے لا خلابہ کو کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا، کون کون سا اس کا وظیفہ کرنا ہمارے لیے درست ہوگا، اور کون کون سا وظیفہ کرنا اس کا ہمارے لیے درست نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہر لفظ کا ہر وظیفہ درست نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنی پڑتی ہیں، اور کچھ چیزوں کو سمجھنے کے بعد ان کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین اکرام، لا خلابہ کو جو کیا جاتا ہے استخارے کے لیے، اس کا وظیفہ بہت زیادہ مؤثر بتایا جاتا ہے، اور اس کو کیا بھی جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی نے شادی کرنی ہے اپنے بچے کی، بچی کی، یا خود کی شادی کرنی ہے، تو وہ بھی اس کا وظیفہ کرتا ہے تو اس کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اب میں آگے آپ نے مکمل بات کو سننا ہے تاکہ میں دونوں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اور ایک چیز یہ کہ شادی کے لیے آپ اس کا وظیفہ کریں، اس کے مختلف وظیفہ بتائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اللہم لا خلابہ، اس کو ایک تسبیح آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ، 11 مرتبہ درود شریف، ایک تسبیح اللہم لا خلابہ کی، اور رات کو بھی سونے سے پہلے اللہم لا خلابہ ایک تسبیح پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اور پھر سو جائیں۔ اور اس کو سونے کے ساتھ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر کوئی معاملہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے، یا رشتہ آپ کے لیے بہتر ہے، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور جو بہتر نہیں ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور دوسرا، اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا نیا کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اس کا وظیفہ کیا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اس کی نیت کے ساتھ، کاروبار کی نیت کے ساتھ کر لی جائے، تو اللہ رب العزت اس میں برکتیں اور رفعتیں دے دیتے ہیں، اور وہ کاروبار کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کہیں پر سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اگر ایک تسبیح کر لیں گے، اسی طرح کریں گے، یا لگے گا کہ مجھے وہ سفر کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے، اللہم لا خلابہ کے، یہ چیزیں بہت زیادہ لوگ اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز خرید و فروخت کے لیے آپ لینا چاہ رہے ہیں، دینا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کو علم نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ چیز خرید و فروخت کے اعتبار سے آپ کے لیے بہترین ہو جائے گی، یعنی آپ کو اس چیز سے نقصان نہیں ہوگا۔ خصوصاً وہ لوگ جن کا کوئی بھی تجربہ اس چیز کے بارے میں نہیں ہوتا، وہ اگر اس کا عمل کریں گے، جیسے حکیم طارق محمود چغتائی صاحب بتاتے ہیں، تو اس کو کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ایک تو اس کاروبار میں یا پھر اس سودے میں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اور دوسرے نمبر کے اوپر اس کام میں برکت آ جاتی ہے۔ بازار میں اگر آپ کوئی چیز خریدنا چاہ رہے ہیں اور ریٹ دکاندار بہت زیادہ لگا رہا ہے، یعنی آپ کی سوچ سے یا پھر آپ کے بجٹ سے آؤٹ اس نے ریٹ لگا دیا ہے، تو آپ وہیں پر اگر ایک تسبیح کر لیتے ہیں اللہم لا خلابہ کی دل میں، یا چند بار اس کو پڑھ لیتے ہیں زبان سے، تو وہ آپ کی مرضی کا ریٹ لگا دے گا۔
اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے تجربات ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ اللہم لا خلابہ واقعتاً کوئی وظیفہ ہے اور حدیث میں یہ موجود ہے۔ تو اگر ہم بات کریں لفظ لا خلابہ کی تو یہ تو حدیث کے اندر بالکل موجود ہے، کیونکہ ایک صحابی جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے معاملات کو جب شیئر کیا اور بتایا کہ میں اکثر دھوکہ کھا جاتا ہوں اپنے کام کے اندر، مجھے اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو آپ نے ان کو کہا کہ تم لا خلابہ کہا کرو تاکہ اگلے کو پتہ چل جائے۔ اس کا معنی ہے کہ دھوکہ نہیں چلے گا، اس کام کے اندر دھوکہ دہی نہیں چلے گی۔ تو اب وہ زمانہ جو تھا وہ خیر القرون کا وہ بہترین زمانہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، بہترین زمانہ تھا۔ تو اس زمانے میں لوگ ہر چیز کو سمجھتے تھے، تو اس لیے ان کو یہ سکھا دیا گیا کہ اگلے کو بتا دو کہ بھی میں تو اس کاروبار کے بارے میں یا پھر اس چیز کے بارے میں اتنا نہیں جانتا۔ جیسے ہم بازار میں جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے تو ہمیں ہر چیز کے بارے میں صحیح پتہ تو نہیں ہوتا کہ یہ چیز کتنے کی ملے گی یا پھر اس کی یہ کوالٹی کون سی ہے، کتنی ہے اور کیسی ہے۔ تو یہ ہمیں ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا، کسی کو پتہ بھی ہوتا ہے اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا، تو ہم اس کی قیمت میں یا اس کی کوالٹی میں بسا اوقات مار کھا جاتے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا تو ہم نقصان کروا بیٹھتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ یوں کہہ دیا کرو تاکہ اگلے بندے کو پتہ چل جائے کہ اس بیچارے کو تو پتہ نہیں، تو میں نے چیز اچھی ہی دینی ہے اور اس کی قیمت کے اعتبار سے بھی میں نے صحیح رکھنا ہے۔ لیکن اسی لفظ کو لے کر ایک وظیفہ بنا کر اس کو آگے لوگ کر رہے ہیں، تو اس کی اگر نسبت کر لی جائے حدیث کی طرف کہ اللہم لا خلابہ کہنا یہ حدیث کے اندر موجود ہے اور اسی طرح اس کا وظیفہ حدیث کے اندر موجود ہے، تو پھر یہ یقیناً ایک غلط بات ہے، کیونکہ کسی بھی اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرح بعینہ ہی منسوب کر دینا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا، تو پھر وہ بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ تو اگر اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر اس کو منسوب نہیں کرنا چاہیے، ایک عام لفظ کے حساب سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی خاص معنی تو بنتا نہیں ہے۔ اس کا معنی تو یہی ہے کہ دھوکہ دہی نہیں چلے گی اور نہ دھوکہ دہی نہ کرو یا مجھے دھوکہ نہ دو، تو اس کا یہی معنی بنتا ہے، تو اور تو اتنا کوئی خاص اس کا معنی نہیں ہے، نہ یہ اسماء الحسنہ میں سے ہے۔ تو استخارہ کے لیے جہاں پر اس کو ریکمنڈ کیا جاتا ہے وہاں پر میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ آپ استخارے کے لیے وہی دعا کو پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ اب دیکھیے، ایک وہ عمل جو میں بتاتا ہوں، ایک وہ عمل جو کوئی اور عامل، استاذ، عالم بتاتا ہے، اور ایک وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ تو آپ اگر اس کو کریں گے تو آپ کے لیے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ وہی عمل ہوگا۔ تو استخارے کے لیے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ وہی دعا پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی بہت آسانی سے مل جاتی ہے، یا نماز کی کتاب جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی وہ دعا موجود ہوتی ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ استخارہ کس سے کرنا ہے، لا خلابہ سے نہیں، بلکہ استخارہ آپ کریں گے اس دعا سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ دھوکہ دہی یا دوسرے ایسے معاملات ہیں تو ان کے لیے ہر کوئی شخص جو ہے اگر تھوڑی کوشش کرے تو وہ سیکھ سکتا ہے، اور جب آپ بازار میں جائیں تو آپ چوتھا کلمہ پڑھ لیا کریں، ان الفاظ کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ بازار کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور اس بازار میں آپ کا جانا آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں مسنون دعا کو پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس مسنون دعا کو آپ پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے سے بھی شیطان کے اثرات سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو بازار میں دھوکہ دہی کرنا یا اس طرح کے معاملات یہ بھی شیطانی اثرات ہی ہیں، اور جب آپ نے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا تو آپ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ گئے، تو اب آپ شیطانی اثرات سے محفوظ ہو گئے، تو اب آپ کو کوئی دھوکہ بھی نہیں دے سکے گا۔ تو ناظرین کرام، میرا مقصد کسی کے خلاف کوئی بات کرنا یا ویڈیو بنانا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ وہ الفاظ جو جس طرح سے بتائے جاتے ہیں اس طرح سے حدیث کے اندر موجود نہیں ہیں، یعنی جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ لا خلابہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے اور اس کو آپ استخارے کے لیے کریں، فلاں فلاں کام کے لیے آپ اس کا وظیفہ کریں، ایک تسبیح پڑھیں، تو سننے والا بہرحال یہی سمجھے گا کہ شاید اس کا وظیفہ بھی حدیث کے اندر ہی بتایا گیا ہے۔ تو میں یہ وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سا عمل سلف صالحین کا ہے، لوگوں کے اپنے مجربات میں سے ہے، اور کون سا عمل حدیث شریف میں موجود ہے۔
تو استخارے کے لیے لا خلابہ یہ حدیث کے اندر نہیں آتا۔ استخارے کے لیے استخارے کی دعا ہے جو حدیث کے اندر موجود ہے، اس کا ضرور تذکرہ ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو وہ دعا ضرور سکھایا کرتے تھے۔ تو آپ اس دعا کو اگر استخارے کے لیے کریں گے تو وہی آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر آپ حفاظت کے لیے میں نے بتا دیا، گھر سے نکلیں تو آپ دعا پڑھ کے نکلیں، اور جب آپ بازار میں جائیں تو وہاں پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمات آپ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ بازار کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے، اور بازار کے کسی بھی طرح کے نقصان سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ہماری ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ہمارا پیغام پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔